الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو قدر و منزلت والی رات میں اتارا، اور آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 ماہ سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر امر کے ساتھ۔ یہ سلامتی کی رات ہے طلوع فجر تک۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، خیرات و برکات کے مہینہ یعنی رمضان مبارک، اس کی پہلی تہائی جو عشرہ رحمت ہے اس سے ہم گزر چکے۔ دوسری تہائی آتی ہے جو رحمت کا عشرہ ہے، پھر مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو، امت محمدیہ کو ایک ایسی فضیلت اور خصوصیت عطا کی ہے جو صرف اسی امت کا خاصہ ہے۔ خاصہ امت محمدیہ ہے لیلۃ القدر۔ اب آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں اس کا روزہ رکھ کے، اس کی رات کو قیام اور تراویح پڑھ کے، قرآن سن کے، ہر سجدے، ہر رکوع، ہر کلمے قول پہ آپ کس قدر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی قدر میں، آپ کے اجر میں، آپ کے ثواب میں اور آپ کی کمائی میں بلا حد و حساب کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ حدود ہی ختم ہو جائیں شمار کرنے کی، گننے کی، اور اللہ کی طرف سے قدر و قیمت اس قدر ہو کہ تم شمار ہی نہ کر سکو۔ اسی لیے اس لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں جو سورت قرآن حکیم ہے اس کی میں نے تلاوت کی تھی، اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی کس قدر اس کی عظمت کا بیان فرما رہے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم جو رہنما ہے، ہدن و بینات، ہدایت اور پختہ دلائل پہ مبنی کتاب ہے، اللہ نے اسے اس رات میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو یہ قدر والی بھی رات ہے، برکت والی بھی رات ہے۔ اب اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے امت مسلمہ پہ روزے کو فرض کیا، اور یہ بھی بتایا کہ تم سے پہلوں کو جیسے فرض کیا۔ تو یہ کیفیت تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں کہ رمضان کے روزے کی کیفیت پہلی امتوں میں، سابقہ امم میں خیر امت سے مختلف رہی ہے۔ اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو صبح صادق سے غروب تک کا روزہ فرض کیا۔ پہلی امتوں پہ ایسا نہیں تھا۔ افطار کرتے، پھر افطار سے اگلے افطار تک۔ یقیناً یہ روزہ پہلی امتوں پہ تھا۔
خیر امت پہ رحمان کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے سہولت فرما دی. کیا؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ سحری کا جب وقت ہو جائے تو اس سے لے کے حد اللہ نے فرمایا اتم الصیام الی اللیل، رات تک. یہ کیفیت میں فرق ہے ہمارے اور پہلے لوگوں کے روزے میں. مگر اللہ کا احسان ہے امت مسلمہ پر، اور یہ حدیث بھی ہے پہلی امتوں کی اور اس امت کی مثال دی. جیسے ایک نے فجر سے ظہر تک کام کیا، دوسرے نے ظہر سے عصر تک کام کیا، تیسرے نے ظہر سے عصر سے مغرب تک. تو سب سے کم وقت مزدوری کا، محنت کا، وہ تھا عصر سے مغرب تک، اور سب سے زیادہ کمائی اس امت نے کی جس کو یہ وقت میسر آیا، اور وہ خیر امت ہے. بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ یہ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری اجرت میں کو کمی ہوئی؟ کہا نہیں. تو فرمایا کہ زیادتی اور اپنی طرف سے فضل جسے میں چاہوں عطا کروں. یہ اللہ کی سنت ہے، فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. الحاصل، پہلی امتوں اور خیر امت میں مشترکہ عمل روزہ ہے، کیفیت میں فرق ہے، پھر اجر و ثواب میں بھی. تو یہ شارع الحکیم کی حکمت ہے کہ وہ کس کو کتنا اجر دے. پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی آگے دیکھیں انعام اس امت پر یہ کہ اللہ نے اسے لیلۃ القدر عطا فرمائی. یہ خصوصی انعام ہے، پہلی امتوں کو نہیں. اس میں بھی مشہور ہے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی امتوں اور آپ کی امت کی عمر کا موازنہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اتنی تھوڑی امت، تو اللہ نے اس کو کمپنسیٹ کر دیا، تعویض کر دی. بدلے میں کیا کہا کہ تھوڑی اجرت اور زیادہ اجر، تھوڑی مزدوری اور زیادہ قیمت. اور وہ یہ کہ ہمیں ان کو لیلۃ القدر عطا کر دی، جو کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. اب آپ دیکھیں کہ 1000 مہینہ اور پھر اس سے بہتر، یہ تعین نہیں کتنی بہتر، کتنا اجر. اگر کسی شخص پہ 10 لیلۃ القدر آئیں، 20 آئیں، تو آپ اندازہ خود کر لیں کہ ہر لیلۃ القدر اس کا اجر 1000 مہینے سے بہتر. 1000 مہینہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، 1000 گنتی ہے، اور گنتی کے عدد میں یہ آخری عدد ہے، تو آخری عدد سے بھی بہتر. تو مطلب یہ ہے بلا حساب اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے. یہ ہے عظمت اس خیر امت کی. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خصوصیت ہے خیر الامم کی. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی قدر ہماری اور ہمارے روزے کی اور ہمارے قیام کی. یہ ہے آپ پہ اللہ کا خصوصی انعام. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، یہ اس کا بھی ایک مظہر ہے کہ حضور کی اللہ کے ہاں یہ گزارش تھی کہ میری امت کی عمر تھوڑی، تو اللہ نے دیکھو کیسے کمپنسیٹ کر دیا. تو لیلۃ القدر کے اندر اللہ نے جو ان آیات میں ذکر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے. دوسری کیا فرمایا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا اور اس کا ادراک کرنا
یہ تمہارے بس میں نہیں۔ اللہ رحمان الرحیم ہی جانتے ہیں کہ اس کی کیا قدر ہے۔ تو یہ احساس بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اس خصوصیت والی امت ہیں۔ تیسرا کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے یہ قدر والی رات بہتر ہے۔ اب بے قدری میں ہم اگر گزار دیں، غفلت میں گزار دیں، تو ہم سے زیادہ کون محروم ہوگا؟ میرے پیارے سامعین و ناظرین، تنبیہات ہیں یہ ہمارے لیے۔ پھر آگے فرمایا تنزل الملائکہ، یہ نزول ملائکہ کی رات ہے، روح الامین بھی آتے ہیں۔ تو گویا آسمان والوں کا زمین پہ نزول یہ اللہ کی رحمات و برکات کی نشانی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہی سلام، لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا سلام ہی، یہ سراسر سلامتی ہے، سراپائی سلامتی۔ اللہ اکبر۔ کب تک؟ فجر کے طلوع تک۔ تو قرآن حکیم کے اس بیان اور محبت قرآن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں کے بارے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس قدر والی رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، اور واقعی حکمت بھی اس میں ہے۔ اسلام کا مزاج بھی یہ ہے کہ تعین نہیں کیا، یہ بھی سوچ بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا تحروا، تلاش کرو، کوشش میں لگے رہو کہ پالو لیلۃ القدر کو۔ کب؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، طاق 21، پھر 23، پھر طاق 25، پھر 27، پھر 29، ان میں تلاش کرو۔ حکمت یہ ہے کہ قدر و منزلت کو تم تلاش میں لگ جاؤ، تعین ہو جاتی، محدود ہو جاتا، مخصوص ہو جاتا یہ وقت، تو پھر ایسی تگ و دو انسانوں میں نہ ہوتی۔ حکمت ہے اس میں بھی، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے حضور کو بتا بھی دیا، اور آپ اپنے گھر سے نکلے کہ لوگوں کو بتائیں، مگر وہاں کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے، تو جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اس علم کو اللہ نے اٹھا لیا۔ حکمت ہے اس میں بھی، اور ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم امت مودت ہیں، امت اخوت ہیں، امت مجادلت نہیں۔ ہمارے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ جو ہی رمضان آتا ہے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں قیام اللیل میں، 8 ہے یا 20 ہے، 10 ہے یا کتنے ہیں۔ یہ جھگڑے ختم ہوں نام ہی نہیں لیتے۔ پھر اس کے بعد مزید جھگڑوں کے ہم نے مسائل بنا رکھے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، تطوع ہے، نفل ہے، اور امت کے اندر یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ بس جو چلا آ رہا ہے اسی کی اتباع کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ آخر والوں کے لیے پوری کی پوری خیر اسی میں ہے کہ وہ پہلے والوں کے طریقے پہ رہے۔ حضرات صحابہ کے دور سے آج تک پوری دنیا میں قیام اللیل کی یہ جو 20 رکعات لوگ پڑھتے ہیں چلی آ رہی ہے صدیوں سے۔ اور پھر 20 اور 8 کے جھگڑوں کا کیا فائدہ ہے؟ جو 20 نہیں پڑھ سکتا 8 پڑھ لے، کوئی بات نہیں، نفل ہے، تطوع ہے۔ تو جھگڑوں نے تو تمہاری لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ امت انہی جھگڑوں میں رہے اور لیلۃ القدر نصیب نہ ہو سکے۔ لا سمح اللہ، اللہ ایسا نہ کرے۔
میرے برادران اسلام، اسلام کی روح کو سمجھیں۔ پوری دنیا روزہ رکھ رہی ہے، اخوت کا مظہر ہے، یگانت کا مظہر ہے۔ پوری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، پوری دنیا قیام کر رہی ہے۔ کتنی وحدتیں ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہیں ملی ہیں۔ تمہیں وحدتوں کی تلاش کرنی چاہیے، نہ کہ فرقتوں کی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو گروہ گروہ ہو کے پٹ گئے اپنے اختلافات میں، بلکہ حضور نے جیسے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد میرا، تو ان خیر القرون کو تلاش کر لو، بس تمہاری سنتوں اور فرضوں اور واجبوں کے سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے۔ بہرحال آگے چلیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا۔ یہ انا انزلنا کی بھی تفسیر ہو گئی، اور صحابی جلیل جو حبر ہیں امت کے اور قرآن کے ماہر ہیں، رسول اللہ نے جن کے لیے دعا کی، وہ فرما رہے ہیں پہلی فضیلت یہ قرآن کا لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر بیت العزت میں آنا۔ دوسری یہ کہ اس رات کی علو منزلت اور رفعت مقام کا ادراک مخلوق کے دائرے سے باہر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، سوچیں، حضرت علام الغیوب کی شایان شان ہے، اسے ہی اس کا حقیقی علم ہے۔ تیسری یہ کہ بندے کا عمل اس رات کے ماں سوا 1000 دنوں میں جتنے انسان محنت کرتا ہے، اس سے زیادہ اجر وہ پاتا ہے اس ایک رات کی محنت سے۔ یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا معنی اور اس کی تفصیل۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں نزول ملائکہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کے کنکروں کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے اترتے ہیں، اور یقیناً فرشتوں کا نزول رحمات و برکات اور سکینہ کے نزول کا سبب ہے۔ پانچویں بات یہ کہ اہل ایمان کے لیے باری تعالیٰ کی طرف سے یہ امن و سلامتی کی رات ہے، اور یہی علماء مفسرین کے اقوال بھی ہیں۔ اللہ ان کو شر سے سلامتی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کے رحمان کی طرف زمین پر اتر کر اہل ایمان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام، شیطان انہیں کسی قسم کا وزن نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں جن کا استحضار رہنا چاہیے۔ ابن رجب حنبلی بڑے مشہور اللہ والے آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ رات ہے جس میں سال کے جملہ امور کو طے کیا جاتا ہے، لہذا اہل رمضان، اہل ایمان رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس قدر والی رات کو تلاش کرتے ہیں۔ یہی اس امت کے سلف کا طریقہ رہا، یہی اس امت کے خلف کا طریقہ رہا، اور آج یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے اس مبارک رات کو اللہ پاک روحانی طور پر اس قدر معطر و منور فرما دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی عمومی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے مقرب ترین فرشتے حضرت روح القدس تک
اس انسانی عالم پہ اترتے ہیں، اور خیر امت کے افراد اس طویل و عریض کائنات ہستی دنیا میں اللہ اکبر ان کے لیے سلامتی، امن، خیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انہیں مالا مال کرنے کے لیے وہ مامور ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے۔ تو یہ وہ بادشاہی چیزیں تھیں جن کا جاننا نہیں بلکہ جن کا استحضار ہر وقت ہمارے سامنے رہے۔ میرے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیغمبر جو اسوہ حسنہ ہیں ہمارے سب کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی جانیے، جو بالکل معصوم ہیں، اگلے پچھلے سبھی گناہ معاف ہیں، پھر بھی آپ کی سیرت اور آپ کا سلوک دیکھیں ان ایام اور لیالی میں۔ حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے تو کمر کس لیتے، خود بھی شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ نیز حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا علم کیوں اللہ کے نبی سے چھینا گیا، کیوں کہ مسلمان دو لڑ رہے تھے۔ تو اب ہم اپنی لڑائی اور جھگڑے کی، مجادلہ کی صفات کو ختم کریں، اپنے آپ سے اپنے اندر پیدا کریں حسن سیرت، حسن معاشرت، اخلاق فاضلہ، باہمی تعاون، غم گساری ایک دوسرے کی۔ تو کیا صرف سجدہ کرنا، اللہ اللہ کرنا، قرآن پڑھ لینا، اس کا ہماری عملی زندگی پہ کچھ اثر نظر نہیں آنا چاہیے؟ برادران اسلام، جھگڑے سے اجتناب کریں، اے میرے برادران، حسن سیرت پیدا کریں، اخلاق فاضلہ کو جنم دیں، اور باہمی تعاون۔ الا ماشاء اللہ لوگ اس طرف نظر ہی نہیں کرتے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اس خصلت کو ختم کریں جو ہمارے اعمال کو مونڈ دیتی ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا بدخلقی انسان کے اعمال صالحہ کو مونڈ دیتی ہے، جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ایسے ہی ہماری بدخلقی ہمارے اعمال کو مونڈ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے، ہر خاندان کے سربراہ کو توفیق دے، قوم کے مربیان اور قوم کے سیاسی قائدین، دینی قائدین، روحانی قائدین، سب کو اللہ توفیق دے کہ وہ امت میں اخوت و مودت پیدا کریں، اور وہ چیزیں جو امت کے اعمال کو ضائع کر دینے والی ہیں اور ان میں نمایاں بد اخلاقی ہے، لوگوں سے دھیمی آواز سے بات کریں، کوئی آنے والا ہے تو اس کا استقبال کریں، کوئی جانے والا ہے تو اس کو الوداع کہیں۔ آپ سمجھتے نہیں یہ چیزیں جب ہماری عملی زندگی میں آئیں گی تو پھر ہم بنیں گے کیا؟ عمل کے مومن، محسن، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور ایک جگہ فرمایا محسن، کہ آدمی کے اعمال کی قیمت اس کے اخلاق اور احسان
اور اس کی حسن معاشرت سے ہوتی ہے، ورنہ یہ بدخلقیاں اعمال کو ضائع کر دینے والی۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب حضرات کو حقیقی طور پہ اللہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے، لیلۃ القدر کی برکات کہ آپ مستحق ٹھہریں، چاہے اپنی ہماری کوتاہی ہو، لیکن اللہ کی طرف خالص دل سے، صاف دل سے توجہ کریں گے تو اللہ خود آپ کو اس کا اہل کر دے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کو اور اس کی بابرکت راتوں کو اور خصوصاً لیلۃ القدر کو امت مسلمہ کے لیے عزت والی رات بنا دے، قوت والی رات بنا دے، غلبے والی رات بنا دے، حسن معاشرت والی رات پر اللہ تعالی ہمارے دنیا کے جہاں بھی مظلوم بھائی ہیں، خصوصاً غزہ اور فلسطین، اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات دے دے اور ان کی غیبی طور پہ مدد فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ اپنے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے، اور اسی لیلۃ القدر کی برکت سے فرشتے اترتے بھی ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اے رب نازل کر فرشتوں کو، روح الامین کو، اور ہمارے یا اللہ جہاں بھی مظلوم بھائی بستے ہیں یا اللہ ان کو اس ظلم سے نجات دے دے، اور ہمیں اللہ حق پہ استقامت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔